نحن قدرنا بينكم وما نحن بمسبوقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير نسائها خديجة إلى آخره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. درود شریف پڑھ لو سارے حضرات. ایک بیت منہ تو دے دیو بیو پڑھدا پے اے نہیں پڑھدا پیا، میں سمجھ نہیں آتی. درود شریف پڑھنے وچ کہندا اختلاف نہیں ہے، سارے پڑھو مل کے درود شریف. زندگی کشمکش اور موت ہے کامل سکوت. زندگی کشمکش اور موت ہے کامل سکوت. کہ شہر میں ہے شور غوغا اور مقبرہ خاموش ہے. کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں. کشمکش ہوتی رہی دن رات مرگ و زیست میں. انتہا موت جیتی اور ہاری زندگی. میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ رہوں گا قائم، اصلی وطن تو قبر تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور میں نے سمجھا تھا کہ میں دنیا پہ بنوں گا دلہا، اصلی پوشاک کفن تھا مجھے معلوم نہ تھا. اور ابھی جام عمر بھرا نہ تھا، ابھی جام عمر بھرا نہ تھا کہ کف دست ساقی سے چھلک پڑا. رہی دل کی دل میں یہ حسرتیں کہ قضا نے نشان کو مٹا دیا. ایک مرتبہ والا درود شریف پڑھ لو.
انتہائی قابل صد احترام و صد تعظیم و تکریم میرے محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، برادرم محترم اسحاق صاحب دی اہلیہ محترمہ اس دنیا تو رحلت فرما گئے، انہیں دی تعزیت اور ایصال ثواب واسطے یہ مختصر جیا پروگرام منعقد کیتا گئے۔ سب تو پہلے تسو سارے حضرات بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرے نا کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو مغفورہ بناوے، انہیں دی قبر کو جنت دے باغائی چوں ایک باغ بناوے۔ اللہ تبارک و تعالی تو دعائے کہ رب لم یزل مائی صحبہ دے سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرماون، اور اللہ تبارک و تعالی انہیں کو دن قیامت دے سیدہ کائنات، بطول کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا دی کچہری دے اندر جگہ نصیب فرماوے۔ دوستو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جیدہ انکار دنیا دا کوئی بھی بندہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ فیصلہ ہے میرے مالک دا۔ جے قرآن چاکھے کہ الذی خلق الموت والحیات، موت دے پیدا کرن والا بھی میں ہاں اور زندگی کو پیدا کرن والا بھی میں ہاں، اور جب زندگی دیتی ہے تو پھر میرا فیصلہ ہے کہ ایک وقت ایسا آسی کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کہ میں ہر شے کو فنا کرنے سا، ہر شے کو ختم کرنے سا، ہر شے تے موت دینے سا، حتیٰ کہ اے موت ورتاون والا فرشتہ اسرائیل امین جب اتے حکمہ ہو سا تلے اے ہو سی جبریل فوت تھی گیا، میکائیل فوت ہو گیا، اسرافیل ختم ہو گیا، اللہ فرمائے سن اسرائیل ہون نسا، تیرا کیا خیال ہے؟ اسرائیل دیاں جنگاں کمبل لگوے سن، تھڑکن لگوے سن، اللہ پاک فرمائے سن فَلْيَمُتْ بِأَمْرِهِ، اسرائیل تو بھی ہن میرے حکم دے نال مر جا۔ چنگھاڑ سی اسرائیل، ایک چیخ نکل سی، اس دے نال اسرائیل بھی دنیا تو مکوے سی۔ وَتْ رَبُّ العالمین خود اپنی زبان قدرت نال فرمے سن لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، ترائے مرتبہ آکسن لمن الملک اليوم، کون ہے آج دنیا دے اتے
کہ دی حکومت کہ دی بادشاہت کہ دی بڑائی ہے کہ دا ملک کہ دا ملک کوئی جواب نہ آسی کوئی ہوئے تے جواب دے وے وقت اللہ پاک آپ فرمے سن للہ الواحد القہار اج دنیا تے میں قہار دی حکومت کائنات تے میں قہار دی بادشاہی ہے۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں جو بھی دنیا تے آئے ونجن واسطے آئے بھائی اسحاق سے مغموم غمزدہ کہ گھر دا سنگتی چلا گئے گھر دی وزیر اعظم چلی گئی ہے۔ اللہ نے عشاء میرے محبوب کو دکھائی کہ میرے آقا امام الانبیاء سرتاج الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سب تو پہلی بیوی سب تو خدمت گزار بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات دے نال سب تو پہلے عقد نکاح فرمائے اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب تک زندہ رہے حضور دے عقد دے اندر اور کوئی بیوی نہیں ہے۔ میرے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہ دے نال بڑا پیار فرمینے ال بڑی محبت فرمینے ال اور حضور علیہ السلام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ دیاں بڑی عظمت بیان کرے دے ال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں خدیجہ این مثل خدیجہ میری خدیجۃ الکبریٰ دی مثل کون ہو سکتے انہوں دی مثل اور کوئی عورت نہیں ہو سکتی اور کوئی بی بی انہوں دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے آقا فرمینن صدقتنی حین کذبنی الناس اے لوگوں خدیجہ نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے اس وقت اپنا مال صرف کیتے اپنا مال خرچ کیتے حین کذبنی الناس جن دنیا بھی کو دنیا میرے کول میرے ہوتے مال دے کول ہاتھ رکے دیئی آمنت بھی حین کذبنی الناس خدیجہ میرے ہوتے اولے ایمان گھنائی جن ساری دنیا میں محمد کو جھٹ لے دیئی میں محمد دا انکار کرے دیئی فرمایا وَعَانَتْنِي فی مالی خدیجہ نے اپنے مال دے نال میں محمد دی اس وقت معاونت کی تھی اس وقت میرے تے مال صرف و خرچ کیتا جب تک جرے ویلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم غربت دے عالم دے اندرم فقیری دے عالم دے اندرم اور لوگوں خدیجہ نے میری اس وقت معاونت کی تھی جب مکے دے لوگ میں محمد کو پتھر مرین دیال کوئی کنڈے ویچھے نہ کوئی اوجڑیاں سٹے نہ کوئی پتھر مرین نہ کوئی تکلیفہ دے نہ پھر میں محمد کریم جب زخمی اپنے گھر دے اندر آدھا ہمیں خدیجہ میں محمد دے زخمہ دے ہوتے پھائے رکھے دیئے میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن خدیجہ دیاں وفاواں خدیجہ دیاں اے معاونتا خدیجہ دا میرے نال سنگ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے نال اے ساتھ میں محمد کا نہیں بھلا سکتا حدیث پاک دے نرانے کئی مرتبہ حضرت عائشہ الصدیقہ طاہرہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے جن حضور علیہ السلام حضرت خدیجۃ الکبریٰ دا ذکر فرمے دیال سید عرض کریں دیال آقا
وہ بڑھڑی حالت ہی تو کو نہیں بھول دی حضور فتح اکھائیں چو آسو آوے میرے آقا بے ساختہ رومن لگ دے آ فرمے دے عائشہ میری زندگی دے اندر بیویاں تے ہور بھی آئیں حرم تے ہور بھی آئیں گھر والیاں تے ہور بھی آئیں لیکن آئین مثل خدیجہ میری خدیجہ دا مثل کون ہو سکتے میری گال کو ذہن تے بھی لہنے پہ کوئی نہ تو بیوی جی میں اسا آدھے نا سنگ اے جتی دے نال گس دیئے سے اے پیروں دی جتی ہے سے اے لفظ آکھنا بھی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت طیبہ دے اندر حلال نہیں ہے مالک لم یزل نے جوڑا جوڑا بنائے عورت کو عزت دیتی ہے ماں بنا کے عورت کو عزت دیتی ہے بھیڑ بنا کے عورت کو رحمت دیتی ہے بیٹی بنا کے عورت کو عزت دیتی ہے گھر والی بنا کے کہ تیرے گھر کی عزت ہے یہ عورت ماں بھی ہے عورت بیٹی بھی ہے عورت بہن بھی ہے عورت گھر والی بھی ہے تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم جنہ دی زندگی سر واسطے نمونہ بنائی گئی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ میرے محبوب دی زندگی دی ہر ادا ہر قول ہر فعل تہاڈے میرے واسطے نمونہ ہے توجہ ہے نا سائیں نے کدائیں بیویاں دے اتے ہاتھ نہیں چاہتا کہیں کو کدائیں ماریا نہیں سمجھ آ رہی زندگی دے اندر اگر کہیں ایسا معاملہ بھی آئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو خفگی آئیے ناراضگی آئیے تو میرے آقا اونا کول بستر علیحدہ کر کے بالا خانے تے چلے گئے اترے گھر دے حصے تے چلے گئے لیکن ماریا نہیں ہے پٹیا نہیں ہے بس معاملات ہیں ایسے کہ ازواج مطہرات آکھن لگیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسا دوہیں جہانے دے بادشاہو سب کچھ اللہ نے تمہارے اختیار دے اندر دیتے لیکن سارے گھر دا اے حال ہے جو ترے دن تک فاقہ ہو دے کھاون کو کوئی شے نہیں ہو دی پیون کو کوئی شے نہیں ہو دی گھر دے چلے دے اندر بھا نہیں بل دی ایک گیلا کیتا گھر والیاں نے کیا کیتا بولو دے صحیح گیلا کیتا تو آقا علیہ السلام نے اس چیز دے اتے تھوڑا خفگی دا اظہار فرمایا کہ تسا نبی دیاں گھر والیاں ہو کیا ہو نبی دیاں گھر والیاں تو کو نہ ہٹھا دا جو میں محمد دے کولو مال طلب کرو میرے کولو مال طلب کرو یعنی دنیا دی لالچ دنیا دی شے فرمائے اے نبی دی گھر والی کو لائق ہی نہیں ہے نہ نبی دی بیٹی کو لائق ہے حضرت سیدہ کائنات بطول کائنات سیدۃ نساء الجنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئیں بابا جان
چکی پی پی کے ہتھاں دے اندر چھانے پائے گئے اور گھر دے کم کاج میرے کو بہت زیادہ حسنین کریمین انہاں دی تربیت تے انہاں دے پال پوس انہاں کو بھی وقت دینا پوندے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سنے می تو ہر پور کنیزاں آئین بہنیاں آئین مہربانی فرماؤ ایک یا دو بہنی میں کوڑے ہو چاہو کنیز میں کوڑے ہو چاہو میرے آقا علیہ السلام بڑا پیار فرمے دیان سیدہ فاطمہ تو زہرا دینال بڑی محبت سے شفقت فرمے دیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اے دنیا دمال تے زائل ہومن والا ہے دنیا دمال ختم ہومن والا ہے اے کنیزاں ختم ہومن والی ہیں کیا میں تے کو دنیا بھی چو کچھ دے ماں یا آخرت واسطے کچھ دے ماں سیدہ نے عرض کی تھی بابا جان آخرت تے عبدی شاہ ہے ہمیشہ مالی شاہ ہے فرمایا بیٹی بجائے کنیز گھنن دے بجائے پہنی میرے کولو گھنن دے اے وظیفہ گھنن ہر نماز دے نال 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کر 34 دفعہ الحمدللہ پڑھیا کر 35 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر اے پڑھن دے نال زمین آسمان دا جتنا خلا ہے اے نیکیاں نال بھری جویسی انہاں کو تسبیحات فاطمی آکھا گئے تسبیحات بولو فاطمی اے حضرت سیدہ فاطمہ دی وجہ کر کے امت کو اے انعام ملے امت کو کیا ملے انعام ملے حضرت سیدہ فاطمہ گھر آئیں حضرت علی نے پوچھے جی فاطمہ بابے نے کیا کھے میرے سرتاج انہوں نے دنیا جہان دی نعمت عطا فرما دیتی ہے میں کنیز منگیے انہاں اے وظیفہ سے ایندہ پڑھن اتنا آسان ہے کہ 2 منٹ بھی نہیں لگ دے لیکن ثواب اتنا ہے کہ زمین آسمان دا خلا بریج میں تو پیغمبر رحمت دی ہر شے ہر فعل ہر عمل سارے واسطے نمونہ ہے میں گزارش کر رہا کہ بیوی کو پیروں دی جوتی نہ سمجھیا کرو بیوی کو نوکرانی نہ سمجھیا کرو گھر علا بول تھی پودے میڈیسن صحیح نے کریں ہاتھ نہیں چاہے جب گھر والیاں نے یہ مطالبہ کیتے اللہ دا قرآن نازل تھا یا نساء النبی یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اے نبی دیاں گھر والیاں تسا عام عورتاں دی طرح نیوے عام عورتاں دی طرح نیوے ان کا یا نساء النبی اے پیغمبر دیاں گھر والیاں ان کنتن تردن اللہ والرسول اے گھر والیاں نبی دیاں اگر تسا اللہ کو چاہ دیاں ادھے رسول کو چاہ دیاں فإن اللہ اعد للمحصنات منکن اجرا عظیما فرمایا تمہاری چاہت اللہ تے ان دے رسول دی ہونی چاہیے تو میرے دوستوں میرے بزرگوں حضرت سیدہ خدیجہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا دے بارے دے اندر میں عرض کر رہا ہمیں جو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ وعین مثل خدیجہ خدیجہ میری خدیجہ دے مثل کون ہو سکتے
آمنت بھی میرے ہوتے ہوئے لے ایمان گھنائن جلے ساری دنیا میرا انکار کرے دیائی صدقتنی حین کذبنی الناس میری اوہلے تصدیق کی دینے جلے ساری دنیا میں کو جھٹ لیں دیائی اعانتنی فی مالی اپنے مال نال میں محمد دی اس طرح سویلے معاونت کی دینے جلے دنیا والے میرے کو مال دا ہاتھ روک گیدہ ہے حتیٰ کہ شب ابی طالب دے اندر 3 سال محصور ہو کے جتھاں صحابہ نے اہل بیت نے کھجور دیاں گٹھلیاں چوس کے تے درختاں دے پتے کھا کے گزارا کیتے خدیجۃ الکبریٰ اتھائی بکھی تسی پیاسی میں محمد دے قدمائی جان دے دیتی ہے. میری گال سمجھ آئی یا کوئی نہ؟ تو اج بھائی اسحاق صاحب جڑے مغموم و محزون ہیں غم ہے گھر والی دا دکھ ہے تکلیف ہے انسان ہے ضرور آندے لیکن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم دا یہ عمل پیش نظر رکھ کے تو سبھی جتنے دوست سن دے بیٹھے ہوئے صبر کرے سو کہ ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والیاں دے نال. بس وقت اتنا ہی گال تو تھوڑی تھی زندگی رہی تھی بد کہ میرے ملاقات ہو سی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سارے حضرات اول و آخر درود شریف ایک مرتبہ سنیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. یا اللہ میں عاجز نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی جو بیان کی تھے تمام احباب نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی ختم شریف پڑھیں سورہ فاتحہ قل شریف پڑھیں درود شریف پڑھیں. یا اللہ گھر دے اندر مائیاں بیبیاں بچیاں نے جو تلاوت کلام پاک کی تھی اس سارے دا ثواب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مقدس کو تحفتاً پیش کرے دے ہوئے صحابہ کرام اہل بیت عظام اولیاء اللہ بزرگان دین دے ارواح کو تحفتاً پیش کریں دے ہوئے. یا اللہ خصوصاً اس دا ثواب مائی صاحبہ مرحومہ مغفورہ کو پہنچا. یا اللہ انہوں دی قبر کو جنت دے باغیں جو ایک باغ بنا. یا اللہ انہوں کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. سونا ربا انہوں دی سیئات کو حسنات دے اندر تبدیل فرما. یا اللہ بحیثیت انسان جو لغزشاں بھولنا ہوئیں اپنی رحمت نال معاف فرما. یا اللہ جتنے دوست آئے بیٹھیں جنہ دے ماں باپ بھائی باند رشتہ دار عزیز و اقارب دنیا رخصت ہو گئے سب دی مغفرت فرما سب دی بخشش فرما. یا اللہ سارا خاتمہ ایمان تے فرما مرد ویلے کلمہ طیبہ نصیب فرما. سر آخری الفاظ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.